دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، آج کا ہمارا موضوع ناول صفر سے ایک تک کا خلاصہ ہے۔ ناول صفر سے ایک تک دراصل سائبر اسپیس کے منشی کی سرگشت ہے، اور اس سرگشت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نئی دنیا کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہے۔ دراصل اس ناول میں مرزا اطہر بیگ نے ایک تخیلاتی دنیا سے کام لیا ہے، اور ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زبان کردار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک سائبر اسپیس محض دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹری نظام کے رابطے کا نام ہے، دیگر کے خیال میں یہ برقی مقناطیسی قوت کا ایسا استعمال ہے جو دنیا بھر کے افراد کو باہمی رابطوں کے قابل بنا دیتا ہے۔ مرزا اطہر بیگ کے ناولوں کا ہیرو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ سائبر اسپیس مکانیت سے ماورا ہے اور دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو ایک لامکان میں مربوط کر دیتا ہے۔ اس لامکان تک پہنچنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کے برقی دروازے پر دستخط دینی پڑتی ہے، اور پھر برقی رو کے معین نقطے کا عصب تازی آپ کی ایڑی لگتے ہی انجانی منزلوں کی طرف محو پرواز ہو جاتا ہے۔ صفر سے ایک تک کا مرکزی کردار ذکی ہمیں بتاتا ہے کہ اس لامکان میں اس کی دست موردی کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ نہیں تھی، بلکہ اس کے مالک کا بیٹا فیضان، جو کہ بظاہر ذکی کا دوست بھی تھا، کمپیوٹری علوم میں بالکل لا علم تھا، لیکن جب اس نے ایک تحقیقی مقالہ لکھنے کا فیصلہ کیا تو ذکی سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ موضوع پر اس لامکان سے ضروری مواد منگوا دے۔ ذکی نے دوستی سے زیادہ چھوٹے مالک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسے مواد پہنچانا شروع کر دیا۔ کہانی سن 1970 کے آس پاس شروع ہوتی ہے، اور ہم خود کو ایک بہت بڑی ذمہ دار کی حویلی میں پاتے ہیں، جہاں اشرافیہ کی اقامت گاہ کے پہلو میں نوکروں کے کوارٹر بھی ہیں، جن میں صدیوں سے ذمہ داروں کی خدمت کرنے والے کمیوں کی موجودہ نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ ذکی کا باپ پیشے کے لحاظ سے ذمہ داروں کا منشی ہے، یہ ان کا خاندانی پیشہ رہا ہے، اور زمینوں کا سارا حساب کتاب لمبے لمبے بہی کھاتوں میں درج ہے۔ ذکی پہلی بار یہ سارے کھاتے کمپیوٹر میں منتقل کرتا ہے، اور اس کے باپ کو احساس ہوتا ہے کہ حساب کتاب کے صدیوں سے جاری نظام کو بدلنا ممکن ہے، اور وہ اس تبدیلی کا پورا کریڈٹ اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ مالک لوگ سالار کہلانے والی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور خاصی الگ تھلگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فیضان سالار مالکوں کی نئی نسل کا نمائندہ ہے، اور اپنے منشی کے بیٹے ذکی کی مدد سے یونیورسٹی میں ایک اسکالر کا مقام حاصل کر رہا ہے۔ کہانی کی ہیروئن ایک فرانسیسی طالبہ ہے جس کا نام زلیخا ہے۔ یہ لڑکی عام معنی میں کہانی کی خاتون اول نہیں ہے، دیکھا جائے تو کوئی کردار بھی اردو فکشن کے روایتی ڈھانچے میں فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ مصنف نے یہ ناول ماہ بعد جدید فکشن کی تکنیک پر تحریر کیا ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ پاکستان میں مقتدر طبقے کی زندگی گزشتہ صدی کے آخری 3 دہائیوں میں کن تبدیلیوں سے گزر رہی تھی، جب اطلاعاتی ٹیکنالوجی طرح طرح کے روپ دھار کر کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور سیل فون میں نصب کیمرے، ریڈیو اور منی ٹی وی کی صورت میں جلوہ گر ہو رہی تھی، اور ہمارے نیم جاگیرداراں سماج کو اٹھا کر اچانک جدید ترین زمانے میں پٹخ دیا گیا تھا۔ ذکی کمپیوٹر کی سکرین پر زلیخا سے چیٹ کرتا ہے۔ زلیخا جو اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس وقت پیرس میں ہے، لیکن پنجاب کے اس دور افتادہ قصبے بھالکی میں بیٹھا ذکی اپنی توبہ شکن دیہاتی محبوبہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کی دعوت نگاہ سے بھی نبرد آزما ہے۔ ان خالص انسانی جذبات کے ساتھ ساتھ مشینی ابلاغ بھی جاری ہے، اور دونوں کے ادغام سے پیدا ہونے والی انوکھی صورتحال ہی مرزا اطہر بیگ کی تحریر کا جوہر ہے۔ شہر کے ماحول میں ایک طرف تو گلی محلے کے کردار ہیں جو رات کو بند دکانوں کے ویران تھڑے آباد کرتے ہیں، اور دوسری جانب شہر کے کلچرل چودھری ہیں جنہوں نے ملک میں ادب، آرٹ، کلچر، فنون اور تفریحات کی تمام ذمہ داریاں اپنے ناتواں کندھوں پر لے رکھی ہیں۔ ناول نگار نے اس گروہ کو قبہ گروپ کا نام دیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے، قبہ گروپ اعلیٰ طبقات کے ایسے افراد پر مشتمل تھا جس پر اس جاہل معاشرے کی کلچرل اور انٹلیکچول رہنمائی کرنے کا بوجھ اتنی شدت سے آن پڑا ہے کہ ان کے کندھے باقاعدہ آگے کو جھک جاتے ہیں، حالانکہ خدا نخواستہ کمر کے عضلات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، پھر شاید اس جھکاؤ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اپنے چہروں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتے ہیں اور دیکھنے والوں کو مسلسل سونگنے کی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔
ہیرو کا دوست یا یوں کہیے کہ مالک کا بیٹا شہر کی انٹلیکچوئل فضا سے متاثر ہو کر کبا گروپ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن دانشورانہ گفتگو کے لیے اسے جو مواد درکار ہے وہ ذکی ہی کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ فیضان سالار کی طرح ہیرو کا بڑا بھائی پیر صاحب بھی ایک قابل توجہ کردار ہے۔ اپنی کارکردگی میں یہ منٹو کے صاحب کرامت سے مختلف نہیں، لیکن زمانے کے طور پر یہ 60 برس بعد تخلیق ہونے والا یہ صاحب کرامت اپنے پروٹوٹائپ سے کئی سطحوں پر آگے نکل گیا ہے۔ ماں باپ جدید فکشن کا ایک کردار ہونے کے ناطے یہ پیر صاحب اپنی جیل سازی کو چھپانے کے بجائے سر عام اس کی نمائش کرتے ہیں، لیکن یہ صاف کوئی اور کھرا پن ہی اصل میں وہ خطرناک پھندا ہے جس میں وہ انتہائی کامیابی سے من مرضی کی عورتوں کو پھانستے ہیں۔ شدید جسمانی اذیت کے لمحات میں ذکی پر انسانی بدن کے کچھ انوکھے راز افشاں ہوتے ہیں۔ وہ انسانی جسم میں موجود سوراخوں کو گہری نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں ایک فلسفیانہ نقطہ نظر تشکیل دیتا ہے۔ 0 سے 1 تک میں طنز کے تحت تخلیق شدہ بہت سے دیہی کردار ہیں جو بظاہر بیانیہ کردار نظر آتے ہیں، تاہم اپنے ماں باپ جدید سسٹم کے تسلسل میں وہ انوکھے اور پہلودار ہیں۔ مثال کے طور پر ذکی کا بھائی ثناء اللہ جو موضع بھاٹی میں پیری کرنے لگا تاکہ خوب پیسہ کمائے، لوگوں کو گمراہ کرے، اس نے سکو نامی عورت سے شادی کر لی جس کا شوہر ہیروئن کے زیادہ استعمال کے باعث مر گیا تھا۔ جو عورت بھی اپنی ذات میں خوب تھی، ایک دن ثناء اللہ سوٹ بوٹ میں نظر آیا تاکہ ثقافت کے میدان کا بھی شاہ سوار بن سکے، یعنی ثقافتی طوائفوں کو مشرق وسطی روانہ کرنا۔ یہ معاملات زیادہ مال بنانے کا شاخسانہ تھے۔ مرزا عطر بیگ طنزیہ پیرائے میں وعدہ معاف رائٹرز کا تصور پیش کرتے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ حقیقی راز کھول کر اصل مجرم کو پکڑا دیتا ہے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ معاف رائٹر فیضان تھا جس کے مضمون کے چھپنے کے بعد اخبار میں رائٹر کا اصل نام ظاہر کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس کے ناول سب سے بڑی 2 مثالیں انہوں نے مہاجرے کا حصہ بنائی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ فیضان سالار اپنے کبا موڈ میں سالاروں کا حصہ ہوئے ان کے جاگیردارانہ خباستوں کو انٹرنیٹ میں اپلوڈ کر رہا ہے، یعنی بے نقاب کر رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر سائبر اسپیس کا کوئی شہاب ثاقب ان کے صدیوں سے چلے آ رہے نظام کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے خود فیضان سالار ان قوتوں کی فورسز کے زد میں آ گیا جو جاسوس کتوں کی مانند اس کے مخالفین پر نظر رکھ کر اسے خوفناک سزا دیتے ہیں بلکہ صفایا کر دیتے ہیں۔ فیضان سالار کو بھی قید و بند کی مشقتیں جھیلنا پڑی اور کمپیوٹر اور سی ڈیز تک اس کی رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا۔ دوسری طرف ذکی اور اس کے کنبے کو بھی سزا بھگتنا پڑی۔ ذکی جو اپنی سائبر مکانی پر نازا رہتا ہے، اس کے لیے وہ ڈیجیٹل پلس کی گاڑی پر سوار ہو کر کئی منزلیں طے کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک بار جب وہ فیضان سالار کے چچا زاد بھائی کی شادی میں جا کر میراثیوں اور بانڈوں سے بار بار یہ جملہ سنتا ہے کہ سرکار ہم تو آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والے ہیں، تو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا کیسا لگتا ہوگا۔ پھر اسے قریب المرگ حسو نامی میراثی جس نے اس ماحول کے ایسے ایسے راز بتائے کہ ذکی کے 14 طبقن روشن ہو گئے اور اسے پتہ چلا کہ جوتیوں میں بیٹھنے والے جوتیاں پہننے والوں کے بارے میں کچھ ایسی گہری باتیں جانتے تھے جو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا اور جو صرف شاید جوتیوں میں بیٹھ کر ہی جانی جا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے گھسا پیٹا جملہ تصور کیا جائے، لیکن معاشرے کی تصویر کشی فکشن کے فن کا جزو لا ينفک ہی قرار پائے گا۔ مرزا عطر بیگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ماں باپ جدید اسلوب میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سائبر اسپیس خواہ حقیقت ہو کہ واہمہ کی حکمرانی کے دور میں بھی ہمارا معاشرہ کئی 100 سال پہلے کی روایت میں زندہ ہے، جہاں ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم جوتیوں میں بیٹھنے کو تیار، اور وہاں سے ایسے حقائق کے انکشاف کا باعث بنتا ہے کہ اس کو ذکی جیسا سائبر اسپیس کا منشی اپلوڈ کرنے لگتا ہے اور اس کی اطلاعات پر اس کو زبردست سبق سکھایا جاتا ہے۔ ذکی کا دکھ یہ ہے کہ دنیا بھر کے صدمے کی حالت میں آ جاتی ہے اور پھر اپنے کام دھندے میں لگ جاتی ہے۔ میرا باپ مجھے دیکھ کر پریشان ہے۔ بڑا بھائی خدا کی برگزیدہ ہستیوں کے مزاروں پر جاتا ہے اور سلامتی کے لیے منتیں مانگتا ہے، اور سب اسے اپنی دنیا میں واپس لانا چاہتے تھے۔ بھالکہ سویا وہ قصبہ ہے۔ پھر وہ اپنے کمپیوٹر سینٹر کا دروازہ پر اٹھاتا ہے اور سنسان رات کے سناٹے میں اس کھڑکی کے سامنے آتا ہے جو دنیا پر کھلتی ہے۔ ایک بڑے نیٹ ورک کا ہوم پیج اس کے سامنے ہے۔ اسے نئی پیش رفت کی تلاش ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ نئی پیش رفت کیا ہے
کیا وہ مکمل خاتمہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مکمل آغاز ہو سکتی ہے؟